اسلام میں تربیت کی کیا اہمیت ہے اور ویسے اس کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت کے اگر ہم معنی کو دیکھیں تو تربیت کا معنی مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی شے کو کمال کی طرف لے کر جانا۔ یہ کمال کی طرف جب کوئی بھی شے جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تربیت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جب تخلیق فرمائی تو ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کی طبیعت میں، اس کے دل میں صحیح اور غلط یعنی اس کے فجور اور اس کے تقویٰ کی پہچان رکھ دی، معرفت رکھ دی۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار بھی دے دیا اور یہ صلاحیت بھی دے دی کہ وہ اپنے مرضی سے اگر چاہے تو تقویٰ اختیار کرے، اپنی مرضی سے چاہے تو وہ فجور کو اختیار کرے۔ تقویٰ اختیار کرے گا تو آخرت میں اجر پائے گا، فجور اختیار کرے گا تو آخرت میں اس کی سزا ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد انسان کی چونکہ ابتدائی طور پر اس کی عقل اتنی زیادہ پختہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے طور پر صحیح اور غلط کی تمیز کر سکے، لہٰذا پھر اس کے جو والدین ہوتے ہیں، اس کے اطراف کا جو ماحول ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ دار فرمایا کہ وہ اس کی اس صلاحیت کو، جو تقوی والی صلاحیت، اس کو تقویت بخشے اپنی تربیت کے ذریعے۔ اگر والدین یا جو بھی اطراف کے لوگ ہیں وہ تقوی والی صلاحیت کو قوا بخشیں گے، کمام بخشیں گے تو وہ فائدے میں رہیں گے، اور اگر وہ فجور والی صلاحیت کو تقویت عطا کریں گے تو پھر وہ گناہ گار ہوں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ والدین جو ہیں یا اطراف کا جو بھی ماحول ہے وہ انسان کی کس صلاحیت کو فروغ دیتا ہے اور کس صلاحیت کو بڑھا رہا ہے۔ اگر اچھی صلاحیت کو بڑھائے گا، اس کو کمال کی طرف لے کر جائے گا تو اس کو اچھی تربیت کہتے ہیں، بری صلاحیت کو بڑھائے گا تو پھر اس کو ہم بری تربیت کہتے ہیں۔ اب تربیت کرنی کس اس میں ہے، زاویے میں، کس اعتبار سے؟ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ تربیت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے حاکم کو ارشاد فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اس کے تحت جو ہے مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خیر کا حکم دو، برائی سے منع کرو، علم سکھاؤ اور ان کے اخلاق اور آداب ان کو سکھاؤ۔ تو یہ ابتدائی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ایک گھر کے سربراہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو اور خود اپنی ذات کو خیر کی طرف لے کر جائے، برائی سے منع کرے، اور پھر اس کے بعد علم بھی سکھائے، ادب بھی سکھائے۔ اب اس کے اندر مزید تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ عقائد کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے۔ عقیدہ سکھانا ایک گھر کے سربراہ کو یہ ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو عقیدہ سکھائے، اور عقیدہ جو ہے وہ دلیل سے سکھایا جائے گا کہ اللہ کو اگر ایک مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیگر معاملات ہیں، اعمال کے متعلق سمجھانا ہے، گناہوں کی معرفت دینی ہے، اور پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے سوسائٹی کے نارمز کا کہ ہمیں اپنے معاشرے میں زندگی کیسے گزارنی ہے، معاشرے کے اندر کس چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے، کس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک تربیت کا پورا ایک معنی اور مفہوم ہے، اگرچہ یہ موضوع بہت وسیع ہے لیکن یہ اس کا خلاصہ ہے، جس کو اگر ہم ذہن نشین رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم اپنی تربیت کے سلسلے کو جاری کر سکیں۔